جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ ہم کسی کے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ جب لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر پہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ آنسو کا وزن نہیں ہوتا، مگر اس کی گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ کچھ پھول دھوپ میں اچھے کھلتے ہیں اور کچھ چھاؤں میں، اسی لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال، مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟ وقت دفنا گیا میرے شوق بھی، میرے ذوق بھی۔ دھوکہ، فریب اور گناہ کی سزا اسی زمین پر بھگتنی ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ عشق وہ نہیں جو ہوس پوری ہونے پہ ختم ہو جائے، عشق وہ ہے جو معشوق سامنے ہو تو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ ہو۔ جب احساس ہو گئے جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عاجز ہے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ کا یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اسی لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہو۔
اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ جانتی ہوں کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، پھر بھی ایک خواہش ہے کہ وہ صرف میرا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر بھی کھو دیتے ہیں۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی ہی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ذات سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ اتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ فاصلے ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ میں بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کرو۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نا قدرے اور نا شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کالتا نظر آتا ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ان کے رشتوں میں اگر وفا ہوتی، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، جو ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ کاش کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جائیے گا کہ جس کے لیے گرے ہوں وہ ہی اٹھانے سے انکار کر دے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیت بھی دیتے ہیں۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کو کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہے، پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔
مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ عمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روح جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں، اور جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے، یہ دل تسلیوں سے کہاں مانتا ہے۔ بہترین ساتھی، انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اٹھ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ ہر چیز مہنگی ہو سکتی ہے، لیکن ماچس آج بھی سستا ہے۔ یاد رکھیے، آگ لگانے والے لوگوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ اپنے پر گزرے تو درد، دوسروں پر گزرے تو ڈرامہ۔ واہ زمانہ! انسان بھی کتنا عجیب ہے، امیدیں بندوں سے لگاتا ہے اور شکوے خدا سے کرتا ہے۔ بھروسہ صرف اپنے آپ پر رکھنا، لوگوں کو کیا ہے، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ توڑ دیتے ہیں۔ تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے والدین میں۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں، بلکہ مجھے سب پتہ ہے کہ خوش فہمی ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں۔ یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔